اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حق زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بی بی نے جو خطبہ ایک تاریخ ساز خطبہ دیا دربار کے اندر، وہ مختلف سلسلوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا یا اہل بیت کے متعلق کوئی حدیث بیان کرتا تھا، اس کو مطعون کرنے، اس کو جو ہے وہ سکات سے گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ احادیث کی بعض پر پابندیاں لگائی گئیں۔ اسی طرح وہ افراد جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے یا ان کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے، ان کو بسا اوقات مارا جاتا تھا، ان سے بعد میں احادیث نہیں لی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود مسلسل سلسلوں سے، مختلف سلسلوں سے ہم تک جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ بالکل صحیح اسناد کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اس کے سلسلے اگرچہ بہت زیادہ ہیں، اور بہت سارے افراد جب بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو جب کسی بھی عالم سے آتی، اس کا تعلق کسی بھی طبقہ سے ہو، تو وہ ہے ان کو جو ہے وہ ان سے احادیث لینا جو ہے وہ منع ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے جو ہے وہ ایک جو مثال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کرتا ہوں، جس کو جناب ذہبی کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محدثین اہل سنت میں سے تیسری صدی کے ایک بہت بڑے بلند پایا حافظ حدیث امام دار قطنی جیسے آئمہ احادیث کے استاد، ان کے بھی استاد محدث محمد عبداللہ ابن محمد عثمان واسطی جو ہے، انہوں نے ایک موقع پر اہل واسط جو ہے وہاں کے رہنے والے، اس کی وجہ سے ان کو واسطی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں حدیث طیر جو ہے، اس کو جو ہے وہ حفظ اور املا کرائی، جسے ان کی طبیعتوں پر بغض علی کی بنیاد پر جو ہے بنا پر وہ برداشت نہ کر سکیں، اور اسی وجہ سے فوراً سب لوگ جو ہے وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان کو مجلس درس سے اٹھا دیا، اور نہ صرف اٹھا دیا، اس جگہ کو پانی سے دھویا۔ محدث صاحب اس تکلیف دہ عمل سے کبیدہ خاطر ہو کر اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کبھی کسی واسطی کو حدیث انہوں نے جو ہے نہ پڑھائی۔ اہل واسط میں ان کی روایات جو ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں۔ یہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر جو ہے وہ علامہ ذہبی نے لکھا۔ علامہ ذہبی اس کے بیان سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جب بھی کوئی تذکرہ کرتا تھا، اس کو جو ہے وہ طعن کیا جاتا تھا، ان کو سکہ ہونے سے گرا دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ صرف اموی انحراف پسندی کے تحفظ کے لیے ہی اپنے ہی محدث کو، یعنی یہ محدث بھی انہی کا تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، صرف حدیث طیر انہوں نے بیان کی، فضیلت علی علیہ السلام محض ان کو ایک حدیث پڑھانے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے ان کو گھر کی چار دیواری میں محصور کر دیا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ آئندہ بھی ان سے احادیث نہ لی گئیں، اور ایسے لاکھوں کربناک واقعات جو ہے وہ تاریخ کے اوراق میں لکھے ہوئے ہیں جو اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ اور جب کہ آپ دیکھیں کہ حدیث طیر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار اللہم ایتینی بے اب خلق قائل ایت کہ یا کل ما حاذ الطیر، کہ اے پروردگار مجھے جو آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے، اس کو بھیج تاکہ میں یہ پرندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھاؤں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مولا کائنات علیہ السلام فجعلی فعل معہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کے ساتھ اس پرندے کو کھایا۔ اس کو تمام اہل سنت نے لکھا ہے، اور یہ صحیح سند کے سب کے پاس موجود ہے۔ تاریخ دمشق ابن اسحاق نے، موجم الکبیر طبرانی نے اپنی جلد 7 کے اندر اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے مستند اور جید علماء نے اس حدیث کی بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ توثیق کی ہے۔ علامہ حاسمی نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ وَرِجَالٌ طبرانی رجال صحیح غیر فتن ابن خلیفہ وَهُوَ ثقۃ، ان کو ثقہ لکھا ہے۔ امام حاکم نے جو ہے اس کو کہا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین،
ولم یخرج مستدرک علی صحیحین کے اندر. اسی طرح علامہ ذہبی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حدیث طاہر بہت سی سندوں سے مروی ہے، اور میں نے ان سب کو جو کہتے ہیں کہ ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی حدیث جو ہے وہ اصل ہے. اسی طرح جو ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ حدیث جو ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سعد ابن ابی وقاص سے، ابو سعید خدری سے، ابو رافع سے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے، حبشی ابن جنادہ سلولی سے، یعلا بن مرہ سے، بن مرہ ثقفی سے، ابن عباس سے، سفینہ مولا رسول اللہ سے، انس بن مالک سے، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے. اس کے متعلق جو ہے یہ ہمارے جو بہت بڑے عالم دین ہیں آفتاب جوادی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کو علیحدہ سے میں نے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو جمع کیا ہے، اور اس کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو ہے وہ بی بی کا یہ جو خطبہ ہے، یہ بہت ساری مختلف سندوں سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. اس مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے اتنے علماء احادیث جو ہیں وہ تاریخ سے بڑے وثوق کے ساتھ ان کو انہوں نے درج کیا. اس کے باوجود جو ہے راویوں پر علم رجال کے روشنی میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک سند کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ سند جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کرنے لگا ہوں کہ جو یہ سلسلہ سند ہے، اس کے راویوں کے متعلق علامہ جوادی آفتاب جوادی صاحب نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، اور اس کو خطبہ جناب فدق کے ابتدا میں جو ہے وہ ان کی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے. وہاں سے میں آپ کی خدمت میں آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، تاکہ کسی کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خدشہ نہ رہے کہ یہ فرد ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے. ہر ایک کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، اور مکمل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، تاکہ سب تک جو ہے وہ صحیح چیز جو ہے وہ تمام مسلمانوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے. وہ متعدد سلسلوں میں سے ایک سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ، ان سے لیا حضرت عروہ بن زبیر بن عوام نے، ان سے جو ہے حضرت صالح ابن کیسان مدنی تابعی جو تھے انہوں نے، پھر جناب محمد ابن اسحاق بن یسار نے، شرکی بن قطامی نے، اور محمد بن زید عبداللہ زیادی نے ان سے لیا، اور ان سے جو ہے جناب احمد ابن عبید بن صالح خوئی نے لیا، ان سے جناب محمد ابن عمران مرزبانی نے لیا، اور جناب محمد ابن احمد کاتب سے نے لیا. اور یہ ایک سلسلہ ہے. ان راویوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلی راویہ جنہوں نے جناب سیدہ سے سنا، جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا، اس کی پہلی راویہ جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں. اور ان کے متعلق جو ہے وہ کون بی بی کے متعلق نہیں جانتا ہے، زوجہ رسول کے متعلق. اس خطبے کو، یہ جو آپ کے سلسلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو ہمارے عالم دین، بہت بڑے عالم دین سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ جو 436 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جو کتاب الشافی ہے اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے. اور یہ جو ہمارے عالم دین ہیں، ان کے متعلق علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں. وہ افراد جو علماء رجال کے اندر فنون کے ماہر ہیں، ان میں سے جو ہے وہ شمس الدین ذوبی، آپ کو پتہ ہے کہ استقراء تام جو ہے وہ ان کو سمجھا جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب سیر الاعلام النبلاء، اس کے اندر لکھا ہے، جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے. ان کی 17 نمبر جو جلد ہے اس کے اندر طبع برود کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ علامۃ الشریف المرتضیٰ من ولد موسیٰ کاظم، کہ جناب سید مرتضیٰ جو ہیں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وَقَانَ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَبَحِّرِينَ فِي الْكَلَامِ وَالْاِعْتِزَالِ وَالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت سارے ان کے جو ہے وہ یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں، اور اذکیاء اور اولیاء میں سے ہیں، اور متبحر فی الکلام تھے، اور ادب و شعر کے جو ہے وہ ماہر تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ کے بارے میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے علماء نے ان کے بارے میں ان کی تعریفیں کی. ان میں سے ایک علامہ یاقوت حموی ہیں. وہ اپنی کتاب موجم الادباء کے اندر لکھتے ہیں کہ وَهُوَ کتاب
لام یصنف مثلہ فی الامامہ، یعنی الشافی جو ان کی کتاب ہے جن کے اندر یہ خطبہ نقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ حموی کہ ارث جیسی امامت کے اوپر میں نے کتاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ پھر اسی طرح چنانچہ علامہ سید مرتضیٰ عالم الخدا جو ہے وہ سلسلہ سند بیان کرتے ہوئے یوں رقم دراز ہے کہ اخبرنا ابو عبداللہ محمد ابن عمران مرزبانی قال حدثنی محمد ابن احمد کاتب قال حدثنا احمد ابن عبید بن ناصر نحوی قال حدثنا الزیادی حدثنا الشرقی بن قطامی عن محمد بن اسحاق قال حدثنا صالح بن کیسان عن عروہ عن عائشہ، یہ بی بی عائشہ سے جناب عروہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ قالت لما بالغ فاطمہ علیہ السلام، کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس جو ہے یہ خبر پہنچی کہ اجماع ابی بکر منع فدق، کہ انہوں نے فدق دینے سے منع کر دیا ہے اور فدق کی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لاتت خمارها علی راسها، بی بی نے ایک مکنا اپنے سر کے اوپر لیا، واشتملت بالجلبابها واقبلت فی لمۃ من اطفاتها، اور اس وقت بی بی نے ایک مکنا لینے کے بعد ایک چادر سر سے لے کر پاؤں تک لی اور بنی ہاشم کی خواتین اور اپنی کنیزوں کے جرمٹ کے اندر جو ہے وہ بی بی دربار کے اندر گئی۔ یہ جناب سید مرتضیٰ نے الشافی کے اندر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اس خطبے کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو آپ کو میں نے بتایا کہ علامہ آفتاب جوادی صاحب نے جو ان راویوں کے اوپر بحث کی ہے وہ ایک ایک کے اوپر آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں، تاکہ پہلے بھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی تو بہت سارے افراد نے جو کہا تھا کہ یہ راوی ضعیف ہے، فلاں کہتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ علامہ آفتاب جوادی صاحب بہت بڑے ماہر ہیں اس علوم کے، تو انہوں نے جو تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کر دوں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ جو ہے ان کے متعلق جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، یہ حضرت ابو بکر جو صحابی رسول تھے ان کی صاحبزادی ہیں، ان کی والدہ کا نام ام رومان ہے اور یہ ام رومان بنت عامر بن عویمر جو ہے وہ ہیں، اور صحابہ کرام اور تابعین کے ایک بڑے طبقے نے ان سے روایات جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ بی بی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے دور میں سن 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی، اور اس کے بعد دوسرے صحابی جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے جنہوں نے لی ہے وہ ہے عروہ بن زبیر عوام مدنی، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام کے یہ فرزند ہیں، ان کی ماں جناب اسما بنت ابو بکر تھیں، یعنی آپ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں۔ آپ کی ولادت کے متعلق امام ذہبی نے جو ہے وہ خلیفہ بن خیاط کے حوالے سے لکھا ہے کہ ولد عروہ سنۃ ثلاث و عشرین فہذا قول قوی، کہ ان کی جو ہے وہ ولادت 23ویں ہجری میں جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہی قول معتبر ہے۔ اس سیر الاعلام النبلاء کے اندر انہوں نے امام ذہبی نے لکھا ہے، اور پھر جو ہے وہ لکھا ہے کہ ثقۃ فقیہ مشہور من الثانیہ، آپ مشہور ثقہ فقیہ تھے اور دوسرے طبقے کی شخصیات میں آپ کا کیا ہوتا تھا، شمار ہوتا تھا۔ کتب صحاح ستہ میں متعدد احادیث جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں۔ تقریب تہذیب صفحہ نمبر 263، الجم بین الرجال الصحیحین جلد اول کے اندر جو ہے امام احمد ابن عبداللہ عجلی نے کہا ہے کہ عروہ ابن زبیر تابی ثقۃ کان رجل صالحا، کہ یہ ثقہ تھا، تابی تھا، نیک تھا، متدین تھا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ما اجد اعلم من عروہ ابن زبیر، یہ جو اموی جو ہیں وہ ان کا آخری جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا ایک تاریخ ثقات کے اندر، سیر علماء نبلاء کے اندر بھی جو امام ذہبی نے اور ابن اسحاق نے تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ عروہ ابن زبیر بہت بڑا، اس سے بڑا عالم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیکھا گیا، اور آپ نے اپنے والد اور حضرت عائشہ سے خصوصیت کے ساتھ انہوں نے احادیث نقل کی ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کا پورا ایک علمی ذخیرہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عروہ یعنی امام ذہبی نے اور ابن اسحاق نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ عروہ اس قدر محتاط تھے کہ کوئی مسئلہ محض جو ہے وہ رائے سے نہ بیان کرتے تھے، بلکہ جو ہے اس کی پوری تحقیق کرتے تھے، اس کے بعد وہ نقل کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خطبہ ہم تک پہنچا ہے پوری تحقیق کے بعد انہوں نے نقل کیا اور پھر ہم تک پہنچا۔
تیسرے راوی ان کے ہیں صالح بن کیسان مدنی. صالح بن کیسان ابو الحارث غفاری مدنی تابعین کے بڑے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ عمر ابن عبد العزیز اموی کی اولاد میں سے جو ہیں عروہ ابن زبیر اور دیگر بہت سارے صحابہ تابعین سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. اسی طرح کتب صحاح ستہ اور دیگر کتابوں میں ان سے جو ہے وہ روایات نقل ہوئی ہیں. آپ سکہ سبت فقی اور چوتھے طبقہ کے جو ہیں وہ راوی ہیں. یہ تقریب التہذیب کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی شہرہ کے آفاق کتاب تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں کہ کانا صالحا ثقۃ، یہ صالح تھے، سکہ تھے. وقال ابن حبان فی الثقات کان من الفقہاء مدینہ، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ابن حبان نے ثقات میں ان کو کہا ہے. یہ فقہاء مدینہ میں حدیث و فقہ کے کیا ہے جامعین میں سے جو ہے وہ ایک تھے. اور فرمایا کہ حافظاً اماماً کثیر الحدیث ثقۃ حجت، اور اسی طرح جو ہے یہ قابل وثوق اور حجت تھے، امام تھے، حافظ تھے. ان کے بارے میں یہ کہا. حافظ احمد عجلی نے تاریخ الثقات جو ہے ان کی، اس کے اندر ان کو سکہ کہا ہے. پھر اسی کتاب کے فاضل محشی ڈاکٹر عبد المطیع کلعجی نے حاشیہ کے اوپر جو ہے وہ لکھا کہ متفق علی توثیقہ، یعنی اس کے جو ہے وہ سکہ ہونے کے اوپر تمام علماء جو کیا ہیں اتفاق انہوں نے کیا ہے، متفق ہیں. اور اگلے راوی جو ہیں وہ محمد ابن اسحاق ہیں. محمد ابن اسحاق بن یسار اہل سنت کے جمہور محدثین کے نزدیک سکہ اور قابل اعتماد ہیں. چنانچہ امام کمال الدین محمد بن احمد عبد الاحد المعروف ابن حمام حنفی وہ تحریر کرتے ہیں کہ امام محمد ابن اسحاق حدیث کے بارے میں ایمان والوں کے امیر ہیں. بڑے بڑے علماء مثل امام ثوری، عبداللہ ابن مبارک جیسے ان کے شاگرد ہیں. امام یحییٰ بن معین، امام احمد ابن حنبل اور دوسرے بہت سارے ائمہ اہل سنت جو ہے وہ ان سے روایت جو ہے وہ انہوں نے لی ہے. امام بخاری نے جز القرات خلف الامام میں ان کی وثاقت پر اعتماد کیا ہے. امام ابن حبان نے ان کا ذکر اپنی قابل وثوق روایات پر مشتمل جو ان کی کتاب الثقات ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. فتح القدیر کے اندر مزید اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح امام بخاری نے محمد ابن اسحاق کی توثیق کو اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 41 طب دکن میں بھی مختصر طور پر ذکر کیا ہے. حنفی مسلک کے ترجمان امام جمال الدین زیلگی حنفی نے ابن اسحاق کے متعلق یوں لکھا ہے کہ ابن اسحاق الاکثر علی توثیقہ وممن ثقۃ بخاری قال محمد ابن اسحاق امیر المومنین فی الحدیث قال عبداللہ ابن مبارک محمد ابن اسحاق ثقۃ. ابن اسحاق کو ائمہ کی اکثریت نے ثقہ کہا ہے اور توثیق کرنے والوں میں امام بخاری بھی ہیں. شعبہ نے کہا ہے کہ محمد ابن اسحاق حدیث کے باب میں امیر المومنین ہیں. عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ محمد ابن اسحاق ثقہ ہے، ثقہ ہے، ثقہ ہے، 3 بار کہا. یہ نصب الرایہ علی حدیث الہدایہ کے اندر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اصول حدیث کے بارے میں علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہاں الفاظ توثیق کے مقرر ہو جائیں وہ درجہ اول کے الفاظ میں وہ شمار ہوتے ہیں. جیسا کہ ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب کے اندر جو ہے وہ مراتب تعدیل میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ من اقدام امام بافعل کا اوثق الناس اور بتقریر صفت لفظا کا سکہ اور معنی کا سکہ حافظ. یعنی وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے مرتبے میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کی مد تاکید کے ساتھ کی گئی ہو، افعل و تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو، جیسے اوثق الناس، یا لفظوں میں صفت کو مقرر کر دیا گیا ہو جیسے سکہ، یا معنوں میں تقرر کیا گیا ہو جیسے سکہ اور حافظ. آپ دیکھیں یہاں پر 3 بار کہا سکہ. علامہ ذہبی نے اپنی مشہور عالم تصنیف میزان الاعتدال کے اندر جو ہے وہ محمد ابن اسحاق کے تذکرہ میں مختلف اقوال نقل کر کے آخر میں بطور نتیجہ رقم دراز ہے. نتیجہ وہ جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ مجھے جو ظواہر الذی یظہر لی ان ابن اسحاق حسن الحدیث صالح الحال صدوق، فرمایا کہ محمد ابن اسحاق کیا ہیں؟ حسن الحدیث ہیں، صالح الحال ہیں اور صدوق ہیں. فرمایا کہ وقد استشہد مسلم بخمسۃ احادیث لابن اسحاق ذکرها فی الصحیحہ. فرمایا کہ بے شک امام مسلم نے اس سے اپنی صحیح مسلم میں 5 احادیث میں استشہاد کیا ہے.
امام محمد ابن اسحاق نے 151 ہجری میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا۔ مندرجہ بالا اہل سنت کے ائمہ فن اور اکابر احناف کی ان واضح جو ہے وہ تصریحات سے ثابت ہوا کہ جمہور ائمہ حدیث نے محمد ابن اسحاق کو ثقہ اور حسن الحدیث قرار دیا ہے۔ البتہ بعض فن رجال کے ماہرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ محمد ابن اسحاق ثقہ ہیں، مگر چونکہ مدلس بھی ہیں، اس لیے وہ جب ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، جب وہ حدثنی یا حدثنا کہہ کر روایت کریں تو وہ حدیث صحیح ہوگی، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ اپنی مجموع فتح کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ وہ ابن اسحاق اذا قال حدثنی فحدیثہ صحیح عند اہل الحدیث، جب ابن اسحاق حدثنی کہہ کے جو ہے وہ نقل کریں تو اس وقت جو ہے یہ حدیث صحیح ہوتی ہے اہل حدیث کے نزدیک۔ جو ہے وہ مزید برآں جو ہے وہ موجودہ زمانے کے معروف ماہر رجال ناصر الدین البانی، شیخ البانی کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے انسائکلوپیڈیا ایک پورا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جمع کیا۔ انہوں نے حافظ ابن تیمیہ حیرانی کی کتاب الکلم الطیب کے حاشیہ پر اس بات کی تصریح کی ہے، لہٰذا جناب سیدہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ فدق کی جو ہے وہ فدق کی حقانیت و صحت پورے طور پر جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد ابن اسحاق نے یہ خطبہ حدثنا صائب بن کیسان کہہ کر نقل کیا، حدثنا کا، اور یہاں پر ابھی آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ جب یہ حدثنا کہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ اگلے راوی ہیں شرکی بن قطامی، ان کا اصل نام ولید بن حسین بن جمال بن حبیب بن جابر بن مالک ہے۔ ان کا تعلق مشہور قبیلہ عمر القیس سے ہے۔ التاریخ الکبیر لے امام بخاری، اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری کا اس پر تنقید اور جر نہ کرنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ قابل اعتبار اور ثقہ راویوں میں سے ہے، جیسا کہ مولانا ظفر احمد عثمانی جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ان کی کتاب ہے قواعد علوم الحدیث سعودی عرب سے جو چھپی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سقوط و ابن ابی حاتم او البخاری عن الجر فی الراوی توثیق لہ، فرمایا کہ ابن ابی حاتم یا امام بخاری کا اس راوی کسی راوی کے اوپر جر نہ کرنا اور سکوت اختیار کرنا اس کی ثقہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو امام بخاری نے اس کے اوپر جو ہے وہ سکوت اختیار کیا، کوئی جر نہیں کیا۔ مزید جو ہے وہ اس کے علاوہ ثقہ اور معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام احمد ابن حنبال تمیمی جیسے فن علم حدیث کے امام نے اپنی کتاب ثقات کے اندر جو ہے وہ جو طبع بروت ہے اس کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کو امام ابن حبان اپنی ثقات میں بیان کر دیں جہالت و جر رفع ہو جاتی ہے، یعنی جسے وہ بیان کر دیں اس کی جہالت بھی رفع ہو جاتی ہے اور جر بھی رفع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ محدث کاشمیری نے حافظ ابن عبد الحادی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ابن حنبان تمیمی جب کسی کو ثقات میں ذکر کریں اور اس پر کوئی جر نہ ہو تو وہ ثقہ ہوتا ہے اور ان کی حدیث مضبوط ہوتی ہے۔ اور اسی تناظر میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے قواعد فی علوم حدیث اور شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری نے ابکار المنن میں جو ہے وہ علامہ انور شاہ محدث کاشمیری کے اس بیان کی بڑی شد و مد سے اس کی مزید کیا ہے تائید اور تصویب کر دی ہے۔ مذکورہ جو ہے وہ اہل سنت کے جو محدثین ہیں ابن حبان کی توثیق اور انہوں نے ان کو معتبر جانا ہے، اور صرف ابن حبان کی توثیق سے بھی راویوں کی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے، یہ تمام اس چیز کے قائل ہیں، اور اس تحقیق سے شرکی بن قطامی کی ثقاہت جو ہے وہ سب کے لیے واضح ہے۔ اگلے راوی جو ہیں محمد ابن زیاد بن عبداللہ زیادی، ان کا پورا نام محمد ابن زیاد بن عبداللہ زیادی ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی نے ان کے حالات کے متعلق کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الامام الحافظ الثقۃ الجلیل ابو عبداللہ محمد ابن زیاد بن عبید اللہ ابن ربیع ابن زیاد ابن ابی الزیادی البصری من اولاد امیر العراق، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ جسے یہ راوی جو ہیں وہ بڑے ثقہ ہیں، اور محمد ابن زیاد زیادی بصری زیاد ابن ابی جسے معاویہ نے اپنا بھائی بنا لیا تھا اور جو عراق کا حکمران تھا کی اولاد میں سے ہیں، اور 160 ہجری کی حدود میں پیدا ہوئے۔ ان سے امام بخاری، امام ابن ماجہ جو ہے وہ، اسی طرح امام ابن خزیمہ وغیرہ ائمہ کی زیادہ تعداد نے ان سے روایت لی ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے یہ لکھا ہے۔
اس کے بعد حافظ محمد ابن طاہر مقدسی المعروف کیسرانی نے صحیح بخاری کے راویوں میں سے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ محمد ابن زیاد ابن عبداللہ ابن ربی بن زیاد سما محمد ابن جعفر اندنا رویہ عنہ البخاری فی الادب، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بخاری کے اندر جو ہے وہ ان سے احادیث امام بخاری نے لی ہیں۔ مزید سنن ترمذی جلد اول کے اندر جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں محمد ابن زیاد راوی سے انہوں نے حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے۔ امام ترمذی نے اس سے مروی حدیث کے ذیل میں کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی ان سے جو حدیث لی ہے امام ترمذی نے ان کو صحیح بھی کہا، حسن کہا ہے اور صحیح کہا ہے۔ یہی حدیث مسند امام احمد جو ہے وہ انہوں نے اپنی جلد نمبر 4 کے اندر ذکر کیا ہے۔ علاوہ اس کے علاوہ جو ہے امام الجار و تعدیل ابن حبان تمیمی نے اپنی ثقات میں اس کی تصحیح کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن زیاد زیادی جو ہے بلا شک و شبہ ثقہ اور انتہائی سچا آدمی ہے، اس سے مروی روایت قابل قبول ہے، لہذا خطبہ فدق کی جو ہے وہ صحت روز روشن کی طرح واضح اور آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی، کون نہیں ان کو جانتا، ان کا تقریب الذہب صفحہ نمبر جو ہے وہ 320 میں یہ کہنا کہ صدوق یقتی، کہ محمد بن زیاد زیادی سچا ہے، جو ہے وہ مگر خطا کر جاتا ہے۔ اس کے متعلق جواباً گزارش یہ ہے کہ وہ صدوق ہے اور کبھی کبھی اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس سے بیان کردہ روایت میں ضعف پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ سابقہ اور آنکھ میں جو ہے وہ امام ذہبی کا بیان گزر چکا ہے کہ میں حدیث میں سے جو ہے وہ خطا سے کوئی بھی بچ نہ سکا، نیز یہ طے شدہ اصول ہے کہ فلیس من شرط ثقات ان لا یغلط ابدا، کہ کوئی بھی ثقہ راوی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی نہ کر سکتا ہو، غلطی سے تو کوئی پاک نہیں ہے، اور عقل بھی اس کو محال نہیں سمجھتی ہے، لہٰذا یہ اس کی بیان کردہ حدیث روایت کے ضعف اور کمزوری کا باعث ہرگز نہیں بن سکتا، بلکہ اس کی حدیث حسن درجہ سے کم جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ امام ترمذی اور ابن حبان تمیمی جیسے اہم حدیث نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔ اگلے راوی ہیں احمد ابن عبید بن صالح ناسے خوئی۔ علامہ ذہبی نے ان کا تعارف ان الفاظ کے اندر کیا ہے کہ ابو اسیدہ الشیخ عالم المحدث ابو جعفر احمد ابن عبید ابن ناسے بن منجر الدیلمی ثم بغدادی الہاشمی، یہ کہہ کے انہوں نے جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو ہے ابن طبی کا قول نقل کیا ہے کہ احمد ابن عبیدہ جو ہے وہ ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ سچے لوگوں میں سے کیا ہے شامل ہے۔ بعض لوگوں نے احمد بن عبید پر مبہم قسم کی جر کی ہے، جو کہ قابل التفات اور مسموع نہیں ہے، کیونکہ اہل صدق میں سے ہیں، پھر بھی جو ہے جب ان کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے تو بسا اوقات انسان سے کیا ہے وہ غلطی تو سرزد ہو سکتی ہے، مگر اس کے باوجود علامہ ذہبی نے جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے محدثین ائمہ میں سے کوئی ایسا امام دکھاؤ جس سے وہم اور خطا نہ ہوئی ہو۔ یہ شعبہ چوٹی کے محدث ہیں، ان سے کئی اغلاط ہوئے ہیں، اور اس طرح معمر اور زائی اور مالک سے اوہام و اغلاط سرزد ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب اتنے بڑے ائمہ محدث سے امام مالک وغیرہ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے تو کسی راوی سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ غلطی کا سرزد ہونا اس کی ثقہ ہونے کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتا ہے۔ محمد ابن عمران المرزبانی، یہ موصوف جو ہے وہ علامہ سید عالم الہدی کے جو ہے جن سے انہوں نے نقل کیا ہے، انہی سے جو ہے وہ سید مرتضیٰ عالم الہدی نے اس خطبہ کو جو ہے وہ لیا ہے۔ یہ جمادی الثانی 297 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یاقوت حموی کی موجب الادباء کے اندر جو ہے وہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ کانا راویۃ صادق اللہجہ واسع المعرفہ بالروایات کثیر السماع روی عن بغوی و طبقۃ و کانا ثقۃ صدوق من خیار المعتزلہ۔ فرمایا کہ معروف فاضل محشی و محقق علامہ محمد ابوالفضل ابراہیم مصری نے کتاب غرر الفوائد و در القلائد کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ علم و ادب کے ائمہ میں سے ایک امام اور معتزلہ کے شیوخ اور راویان حدیث میں سے یہ ایک تھے، یعنی یہ معتزلہ تھے محمد بن عمران المرزبانی، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ حافظ بن خلقان نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اصل خراسانی تھے، بغداد میں پیدا ہوئے، مشہور کتابوں کے مصنف ہیں، علم و ادب کے راوی اور تالیفات کثیرہ کے مالک تھے، حدیث بیان کرنے میں قابل وثوق ہیں اور مذہب میں ذرا تشیع کی طرف میلان تھا۔
انہوں نے لکھا ہے کہ تشیع کی طرف یہ مائل تھے. ممکن ہے کہ اب کوئی یہاں پر جو ہے وہ کوئی کم فہم یہ سمجھ بیٹھے کہ مرزبانی شیعہ تھا. یہ تصور بالکل قطعاً غلط ہے، بلکہ وہ معتزلی اہل سنت تھا بقول ابن خلقان. صرف مائل بے تشیع تھا، حقیقی شیعہ بالکل نہ تھا. چنانچہ ائمہ اہل سنت نے ان کے معتزلی المذہب ہونے کی صراحت اس الفاظ میں بیان کی. علامہ ذہبی نے ان کے حالات واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ کہا کہ کانا معتزلیاً ثقتاً، کہ ابو عبداللہ محمد بن عمران المرزبانی معتزلی اور قابل وثوق تھا. سیر الاعلام نبلاء جلد نمبر 16 کے اندر انہوں نے لکھا. اسی طرح میزان الاعتدال کے اندر آپ دیکھیں جو ہے وہ اس کے اندر بھی لکھا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ لسان المیزان کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کانا مذہب الاعتزالی و کانا ثقۃ، کہ ان کا مذہب معتزلی تھا اور روایت کے اندر وہ ثقہ تھے. البتہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کے گہرے جذبات اور مخلصانہ عقیدت کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا تشیع کی طرف میلان تھا. در حقیقت ان کا تعلق مسلک اہل سنت سے تھا. ابو عبداللہ محمد عمران مرزبانی ثقہ اور معتبر ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ خطبہ فدق کو اپنے بزرگ محمد بن احمد القاتب سے سماعت فرمایا ہے، اور پھر حدثنی کہہ کے آگے پھیلایا حدثنی. اور آپ کو پتہ پیچھے کہا کہ حدثنی سے جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ روایت بالکل ہوتی ہے. شیعہ راوی سے اگر آپ فرض کریں کہ یہ شیعہ تھا، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ بفرض محال یہ تسلیم کر دیا جائے کہ یہ راوی شیعہ تھے، تب بھی ان کی بیان کردہ حدیث یا روایت کے قبول کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. اس لیے کہ محدثین اور ماہر اصول حدیث اہل سنت کا اور روات حدیث کے بارے میں یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ الغلو فی التشیع لیس بجرح، یعنی جو شیعوں کے اندر جو غالی ہیں ان کا جو ہے ان کے اوپر کوئی جار نہیں کی جائے گی اذا کان الراوی ثقۃ، جب راوی ثقہ ہو. یعنی جب راوی ثقہ تو محض غلو در تشیع جو ہے وہ موجب جار نہیں بنتی ہے. اس موقف پر دلیل یہ ہے کہ کتب اہل سنت میں اکثر غالی شیعوں سے جو ہے وہ غالی شیعہ راویوں کو قابل وثوق اور ان سے جو ہے وہ مروی روایات کو قبول کیا گیا ہے. چنانچہ مشہور ماہر علم رجال امام ذہبی نے کوفہ کے رہنے والے ایک کٹر شیعہ راوی ابان ابن تغلب ان کے متعلق لکھا کہ ابان ابن تغلب الکوفی شیعی جداً لیکن صدوقن، کہ ابان ابن تغلب جو ہے وہ بالکل پکا کٹر شیعہ ہے لیکن یہ سچے ہیں. فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی صداقت اور سچائی ہمارے لیے اور ان کی بدعت ان کے لیے ہے. وکہا وقد وثق احمد ابن حنبل و ابن معین و ابن حاتم و ابن عدی وقال کان غالیا فی التشیع، اور کہا کہ امام احمد ابن حنبل نے، امام ابن معین نے، امام ابو حاتم رازی نے بلا شبہ ان کی توثیق کی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں، اور ابن عدی نے ان کے حالات کو لائے ہیں اور کہا کہ یہ غالی شیعہ تھے. غالی شیعہ سے کیا مراد ہے؟ غالی شیعہ سے اہل سنت کی اصطلاح میں غالی شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہو اور انہیں سب صحابہ سے افضل سمجھتا ہو اور عرفہ جانتا ہو. انہی کو بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو خلیفہ بالافضل سمجھتا ہو اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہو. ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہے. واضح ہے کہ شیعہ سے متعلق اس قسم کی اصطلاحات کہ خالق جو ہیں وہ بنی امیہ والے ہیں، اور اس پس منظر میں امویوں کے جبر و تشدد کا نتیجہ ہے کہ علماء نے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں. علامہ ذوبی نے ان کے حالات پر اجمالی بحث جو ہے وہ یوں کی ہے ان کے اوپر، اور فرمایا کہ اس قسم کا تشیع تابعین اور تبع تابعین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود دیندار اور پرہیزگار اور سچے انسان تھے، اور کہا کہ اگر ان شیعہ راویوں کی حدیث کو رد کر دیا جائے تو حدیث نبویہ کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی خرابی ہے. میزان الاعتدال کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اسی طرح تدریب الراوی سیوطی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اہل علم طبقہ جانتا ہے کہ اہل سنت کی بنیادی کتاب صحاح ستہ میں بہت بڑی تعداد میں شیعہ روات موجود ہیں. ایسے راویوں کی نشاندہی کے لیے دیگر جو ہے وہ کتابوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے، جس طرح حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب مقدمہ فتح الباری فی شرح صحیح بخاری کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور مثال کے طور پر صحاح ستہ کا ایک راوی عدی ابن ثابت انصاری ہے، جو کہ صرف شیعہ ہی نہیں تھا بلکہ شیعوں کی مسجد کا امام بھی تھا اور ان کا بہت بڑا خطیب تھا اور واعظ تھا. اس کے باوجود یہ مروی احادیث میں اعلیٰ طبقہ کا جو ہے وہ راوی شمار ہوتا ہے.
علامہ ذوبی اس ان کا تعارف الفاظ میں کرتے ہیں کہ امام الحافظ الواعظ الانصاری الکوفی کہ امام احمد ابن حنبل، امام اجلی، امام نسائی اور امام ابو حاتم رازی وغیرہ ائمہ حدیث نے اس کی توثیق کی ہے۔ بعد ازاں علامہ ذابی لکھتے ہیں کہ کانا امام المسجد شیعہ و قاسم، کہ عدی ابن ثابت جو ہے وہ شیعوں کی مسجد کا امام بھی تھا اور ان کا خطیب بھی تھا۔ یہ انہوں نے سیر الاعلام النبلاء کے اندر، میزان الاعتدال کے اندر، مقدمہ فتح باری کے اندر، تہذیب التہذیب کے وغیرہ کے اندر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان مندرجہ بالا اخبار و اثار اور ناقابل تردید دلائل سے یہ بات بالکل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ اہل سنت کے اصول حدیث کے مطابق شیعہ سے مروی حدیث و روایات قابل عمل ہیں اور لائق التفات ہیں، جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے آپ اگر اس کو بالفرض شیعہ سمجھ بھی، حالانکہ معتزلی یہ سب نے لکھا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ اس کے اندر ذوف نہیں آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے استاد جو ہیں وہ محمد ابن احمد کاتب سے لیے۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابراہیم الحکیمی الکاتب ہے۔ یہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ امام دار قطنی جو ہیں محمد ابن عمران المرزبانی، جن کا بھی اوپر تذکرہ ہوا ہے، اور دیگر اکابر ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کے باب میں ثقہ ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر انہوں نے، اور اسی طرح جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے ان کو جو ہے وہ ثقہ کہا ہے۔ محمد ابن احمد کاتب ماہ ذی القعدہ کے 252 ہجری میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور 336 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک اشکال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ بعض طبائع کی طرف سے یہ سوال وارد ہوا ہے کہ محمد ابن احمد کاتب کے لیے سکہ تو کہا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کہا گیا سکۃ الا انہ یروی مناکیر، کہ ایک جو ہے وہ منکر حدیث ہے، ایک یروی مناکیر ہے۔ ان کو لے کر جو انہوں نے جو ہے وہ منکر حدیث کی ان کے اوپر تہمت لگائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی جر نہیں ہے۔ علماء فن نے اس کی صراحت خود کی ہے، چنانچہ اصول حدیث کے ماہر علماء یروی مناکیر اور منکر اور حدیث میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ تَفَرَّقَ بَيْنَ روی المناکیر اور یروی مناکیر اور فی حدیث انکارہ نحو ذالک وبین قول منکر الحدیث ونحو ذالک بأن العبارات الاولی لا تقدح الراوی، اور تم پر راوی مناکیر یا یروی مناکیر یا فی حدیث ہی نکارہ وغیرہ ایسے الفاظ کے اور منکر اور حدیث کے درمیان فرق کرنا لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کے درمیان فرق کریں، کیونکہ پہلے الفاظ قابل اعتبار جر نہیں ہیں، برعکس دوسرے یعنی منکر حدیث کے کہ یہ راوی ایسی جر ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی منکر حدیث اور ہے، مناکیر جہاں تذکرہ کیا جائے وہ اور ہے۔ مزید اس کی تفصیل کے لیے جو ہے وہ جناب محدث ماہر فن، اس فن حدیث کے ماہر عبد الرحمن المرشیری کی تازہ تصنیف جو ہے فتح المنان قدمہ لسان المیزان، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دارالاحیاء عربی جو بیروت کے اندر ہے، وہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اور کہا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے۔ اس سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ یروی مناکیر جیسے الفاظ محمد ابن احمد کاتب کے ثقہ اور صدوق ہونے کے منافی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے جید ائمہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اس کے لیے کوئی جرم مفسر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ معمولی فہم ان کا انسان بھی یہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جس ثقہ یا صدوق راوی پر معمولی جر ہو تو اس کی حدیث منفرد حدیث صحیح درجہ کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عطیہ اوفی پر جو ہے وہ بعض نے جر کی ہے۔ اس خطبہ فدح کی سند میں راوی جو عطیہ اوفی ہیں، جن کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، ان کو ضعیف جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ جناب عطیہ ابن سعد الاوفی کوفہ کے جلیل القدر تابعی ہیں، ان کو بعض صحابہ کرام سے روایت حدیث کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کا شمار اجلا راویین احادیث میں ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے ظاہری خلافت میں جو ہے یہ پیدا ہوئے، اور ان کے والد بزرگوار حضرت سعد ابن جنادہ بارگاہ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرزند عطا فرمایا ہے، اس کا نام تجویز کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا عطیۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس کا نام رکھا گیا یہی۔ انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدح کو عبداللہ محض امام حسن علیہ السلام کی جو سے ہیں اور دیگر مشاہیر صحابہ تابعین سے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت علی علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ بہت عطا فرمائی تھی، اور اسی طرح سے کچھ متعصب لوگوں نے ان کی بے جا تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تضعیف کی ہے۔
ایک دفعہ راوی ضعیف ہوتا ہے، اس کی تضعیف اور طرح سے ہوتی ہے، ایک دفعہ تعصب کی وجہ سے۔ ان کو جو ضعف کہا ہے، وہ جو جر کی ہے، وہ یہ جر تعصب اور عداوت اور منافرت کی وجہ سے، اور جر جب تعصب، منافرت اور عداوت کی وجہ سے ہو تو ایسی جر بالاتفاق قابل سماعت نہیں ہے۔ عطیہ اوفی جو ہے 111 ہجری شہر کوفہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور اسی طرح اسی سال جو ہے وہ صفا کے زمانہ جو ہے حجاج ابن یوسف، اس نے اپنے گورنر کو حکم دیا تھا کہ عطیہ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ سب و شتم کرے تو فابیا، وگرنہ اس کو 400 کوڑے مارے جائیں۔ چونکہ یہ محب اہل بیت تھا، اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر بعض نے جو ہے وہ تعصب کی بنیاد پر جو ہے وہ جر کی ہے، اور اس کے سار اور داڑھی کے بال بھی نوچ دیے جائے۔ یہ اس نے حکم دیا۔ جناب عطیہ اوفی نے بھرے دربار کے اندر جلادوں اور ننگی تلواروں کے ہجوم میں اس فعل کبیر سے بالکل صاف انکار کر دیا اور سزا پائی، کوڑے کھائے، مگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ، تہذیب و تہذیب کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے یہ امر مترشح ہوتا ہے کہ اگر عطیہ اوفی خلیفہ راشد حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد پاک کی شان اقدس میں خدا نخواستہ زیبا کلمات استعمال کرتا تو ان کے نزدیک جو ہے وہ حریض ابن عثمان حمصی جو ایک ناسبی ہے، وہ جو اور بخاری کا راوی ہے، ناسبی ہے، ناسبی سے روایت لے لی ہے، مگر جو ہے وہ جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے ان سے یہ روایت نہیں لیتے۔ اسی طرح عمران ابن حتان یہ بھی بخاری کا راوی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قاتل ملعون ابن ملجم مرادی کی یہ مدح کیا کرتا تھا، مدح سرائی کرتا تھا، اس سے ایک ناسبی سے اور ایک خارجی سے جو ہے وہ روایت لے لی اور ان کو ثقہ اور معتبر اور انتہائی قابل اعتماد راویوں میں شمار کیا۔ وہ حالانکہ حصول حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ناسبی اپنی منافقت اور عداوت اہل بیت کی وجہ سے غیر ثقہ ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ناقابل اعتماد ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے ان سے روایت لے لی گئی، اور بلا وجہ صرف محبت علی علیہ السلام کے جرم میں عطیہ اوفی کو جو ہے متہم کیا گیا اور ان کو مطعون کیا گیا، اور ان کی ایک جو ہے وہ کوشش ناکام کی گئی۔ جبکہ امام بخاری کی الادب المفرد کے علاوہ سنن اربع یعنی ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ جیسے کتب صحاح کے مشاہیر ائمہ حدیث نے عطیہ کوفی سے روایت حدیث کو باعث شرف سمجھا ہے، جو اس کے عادل اور قابل اعتبار ہونے کی ایک روشن اور بین اور واضح جو ہے وہ دلیل ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ امام ابن معین نے عطیہ اوفی جو ہے وہ اس کی زبردست جو ہے وہ توثیق جو کی ہے، آپ اس کو تہذیب و تہذیب کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن معین علم حدیث اور فن جر و تعدیل کے امام ہیں، یہ مذہب کے لحاظ سے غالی حنفی تھے، جیسا کہ امام ذہبی نے ان کی تصریح اپنی کتاب میں روات و ثقات کے اندر جو ہے وہ کی ہے، کر دیا ہے۔ اتنے بڑے حنفی امام محدث کی توثیق کے بعد عطیہ اوفی کے ثقہ اور معتبر ہونے میں کسی قسم کا شک، شبہ اور احتمال ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ 4 صدی ہجری کے بعد محدث حافظ ابو حفص جو ہیں عمر ابن احمد المعروف ابن شاہین بغدادی نے لکھا ہے کہ یہ ثقہ ہیں، اس سے حدیث اخذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاریخ اسماء ثقات کے اندر آپ اس کو دیکھیں۔ واضح رہے کہ تمام مستند اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بات مرقوم ہے کہ ائمہ حدیث کی اصطلاح میں لا باس بہ راوی کے ثقہ ہونے کا ہی مفہوم ہے، کہ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کہہ دے تو اس کا مطلب ہے یعنی لا باس بہ، ان سے حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ ثقہ ہے۔ نہایت ثقہ اور معتبر مورخ محمد ابن سعد بصری نے عطیہ کوفی کے حالات میں لکھا ہے کہ وکان ثقۃ ان شاء اللہ تعالی ولہ احادیث صالحہ۔ عطیہ اوفی انشاءاللہ قابل وثوق ہے اور اس سے مروی حدیث بالکل درست ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر دیکھ لیں۔ اصح الکتب صحیح بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی نے فقہ حنفی کی استدلالی کتاب طحاوی شریف کے اندر جو ہے وہ راویوں کے حالات میں ایک ضخیم کتاب جو ہے مغانی الاخیار من رجال المعانی الاسحار کے نام سے تصنیف کی، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تلخیص مولانا رشد اللہ سندی نے کشف الاستار عن رجال المعانی الاسحار کے نام سے ایک جلد میں مرتب کی ہے، جسے دارالعلوم بند کے مفتی اعظم مولانا محمد شفیع دیوبندی نے جو ہے وہ اپنے مفید مقدمہ حواشی کے ساتھ اپنے مرکزی ادارات کے اندر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ عطیہ ابن سعد بن جنادہ اوفی الجدلی الکوفی ابو الحسن صدوق
کہا کہ عطیہ بن سعد اوفی جو ہے وہ روایت حدیث کے باب میں سچا ہے، کشف الاستعار کے اندر آپ اس کو دیکھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ محقق علامہ استاذ احمد محمد شاکر نے بھی سنن ترمذی کی شرح میں اس کی بھرپور مدافعت کی اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ لوگوں نے عطیہ کے بارے میں کلام کیا ہے، وہ حالانکہ وہ حدیث کے باب میں سچا ہے، میرے نزدیک اس کی حدیث حسن درجہ سے کم نہیں ہے، اور بلا شبہ امام ترمذی نے اس کی سب سے زیادہ تحسین کی ہے۔ چنانچہ ان کی اصل عبارت جو ہے وہ اس کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے عطیہ اوفی سے مروی اس محلہ بالا باب کی حدیث اور حدیث ثقلین کے ذیل میں ان دونوں کو حسن اور بعض دیگر کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک دیگر عالم جو ہے وہ مولانا عبدالحی لکھنوی، انہوں نے جو ہے وہ تقریب و تہذیب کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے امام ترمذی کی تحسین کو نقل کیا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امام ترمذی کا عطیہ سے مروی حدیث کو حسن کہنا، اس سے مراد سند کا اچھا ہونا ہے، اور خود امام ترمذی نے کتاب العلل میں اس بات کی تصریح بھی کر دی ہے کہ جہاں ہم حدیث حسن کہتے ہیں وہاں ہماری مراد سند کا حسن ہے، جو کئی سندوں سے مروی ہو جس میں کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو اور حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ یعنی امام ترمذی کے نزدیک یہ خطبہ نہ تو شاذ ہے، نہ ان میں سے کوئی راوی متہم بالکذب ہے، اور وہ ہمارے نزدیک حسن ہے۔ اب یہ کہنا کہ عطیہ اوفی غیر ثقہ ہے، محض تعصب اور تحکم اور سینہ زوری، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ راوی جن سے جو ہے وہ یہ حدیث، یہ خطبہ فدق جو ہے بی بی کا، جو دربار کے اندر جو بی بی نے دیا، یہ پورے راوی ام المومنین حضرت عائشہ سے لے کر آخر تک جو ہے وہ جناب علامہ جو ہیں وہ ہمارے سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ، ان تک جو ہے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں، ان تمام راویوں کا آپ کی خدمت میں وہ بیان جو علامہ آفتاب جوادی صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ اس کو بیان کیا، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، یہ تاکہ پوری طرح سے آپ کی ذہنوں میں آ جائے ان کے پورے راوی، ان کو یعنی تمام اہل سنت نے ان کو ثقہ سمجھا ہے، تاکہ پھر جب ہم خطبہ بیان کریں تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔